تک کا نقصان جا رہا ہے ایک کسان کو، وہ کیسے پورا کرے گا؟ وہ جو 15 بلین کا پیکج ہے جس کو مڈل مین کے لیے اور آر سی کو فائدہ ہو رہا ہے، کسان کو تو نہیں ہو رہا. بالکل ایسے، بالکل ایسے. یہ اتنی خطرناک صورتحال ہو رہی ہے کہ ساتھ وہ پریشان ہے. اس میں کسی صوبے کا سے مسئلہ نہیں ہے. جس نے اپنی زمینوں پہ گندم اگائی اس کو لالے پڑ گئے. بالکل، اگر یہی دیکھیے اسٹریٹجی رہی تو ظاہر سی بات ہے آنے والے بڑا وقتوں فارمر تو آنے والے وقتوں میں یہ بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے یہ 1 سال 2 سال کسان کب تک برداشت کریں گے؟ اتنا بڑا برڈن میرے خیال میں کسان برداشت نہیں کر پائیں گے آنے والے. نہیں دیکھیے، جی، آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو بھی پتہ ہے، گندم کی قیمت سب سے سستی گندم جو ہے اس وقت وہ یوکرین کی ریڈ ویٹ ہے، صحیح، جو کہ $236 پر ٹن تھی پچھلے ہفتے. $40 فی ٹن جو ہے اس کا فریٹ ہے. $1 اس کی انشورنس ہے، $10 اس کی ان لوڈنگ ہے. پورٹ قاسم تک لانے میں $40 خرچ ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ بہت بڑا تخمینہ بن یہ جاتا ہے. سارے ایڈ، یہ آپ سارے ایڈ کر لیں جی جی جی، تو بڑا تخمینہ بن جاتا ہے. انٹرنیشنل گندم 40 kg کی کراچی پہنچ کر 3200 کی آج ہے. بالکل، جیسے ہی یہ اناؤنس ہوگا کہ پاکستان نے اس سال 5 ملین ٹن گندم کم پیدا کی ہے، ساتھ ہی افغانستان کو بھی گندم کہاں سے جاتی ہے؟ پاکستان سے جاتی ہے. افغانستان کی بھی گندم کی پیداوار اور ان کی ضرورت کے درمیان 3 ملین ٹن کا فرق ہے. جب یہ 8 ملین ٹن کی گندم کی شارٹ فال ہو جائے گی تو قیمتوں کو کہاں جائیں گی؟ کیا کوئی پریڈکشن ہے؟ میری تو پریڈکشن ہے کہ کم سے کم 15 سے 20% قیمت بڑھ جائے گی، بالکل. کم سے. پھر یہ وہی 4000 پہ آ جائے گی جو کسان مانگ رہے ہیں. کیوں اپنے لوگوں کو تنگ کر رہے ہو؟ تم تو پاکستان کے عوام کی بھلائی کے لیے آئے تھے. تم تو کہہ رہے لوگوں کو غربت سے نکالنے آئے تھے. اس وقت 37% لوگوں کی روزگار زراعت کے ساتھ منسوب ہے. یہ 37% لوگ اگر ایک گندم کی فصل تباہ ہو گئی اور ان کو اتنا 51,000 روپے فی ایکڑ لاس ہوا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے 37% میں سے آدھے لوگ جو ہیں سطح غربت کے نیچے اور دھکیل لیے جائیں صحیح گے. صحیح. ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا نقوی صاحب. بالکل اس پر بات کریں گے، اور بالکل بڑا اہم ایشو ہے گندم کو لے کر، کیونکہ پاکستان ظاہر سی بات ہے گندم پروڈیوس کرتا ہے، لیکن اگر حکومت کی یہی اسٹریٹجی رہی جو کہ پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں یہ بہت بڑا بحران سامنے آ سکتا ہے، اور کسان ابھی سے اس پر بڑا پریشان ہے. اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، بلکہ پروگرام بھی کریں گے. اچھا چٹان صاحب، ابھی نقوی صاحب نے کہا کہ کینالز کا معاملہ تو بہت سیریس ہے، پانی کا ایشو بھی ہے. ظاہر ہے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی کمی ہے، 7 ان ممالک میں شامل ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ابھی نقوی صاحب نے بھی یہی بات کی، تو سر آپ کس طرح سے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ ذرا واضح کریں. اور ظاہر ہے آپ جلسے جلوسوں میں تو بات کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر آفس کے اندر آپ کی کیا بات ہوئی ہے ابھی تک پانی کے معاملے پر، تاکہ پریکٹیکلی کچھ نظر آئے؟ کیونکہ حکومت نے تو ابھی آپ کے جتنے جلسے جلوسوں کے بیانات ہیں ان پر کوئی رد عمل نہیں دیا. چٹان صاحب. دیکھیے جی، ہم بالکل وکٹوں کے دونوں طرف نہیں کھیلتے ہیں. ہم جب بھی کھیلتے ہیں ہمیشہ سیدھا سیدھا کھیلتے ہیں. الیکشن ہوا، الیکشن کا جو ریزلٹ آیا، حالات یہ تھے کہ اگر 2 پارٹیاں نہیں ملتے ہیں تو حکومت نہیں بن سکتا ہے. بالکل پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ الیکشن ہوگا. بالکل دوبارہ الیکشن ہوا تو اس چیز کا کوئی شورٹی نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی کا اکثریت آ جائے گا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر الیکشن کریں گے. کیا ہمارے ملک کے امن و امان کی جو صورتحال ہے، ہماری معیشت کی جو صورتحال ہے، کیا ہمارا ملک اس حالات میں اس طرح کے ایڈوانچروں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو بہت اصولی فیصلہ کیا. الیکشن کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ بلایا اور اصولاً فیصلہ کیا کہ جس کا اکثریت ہے، عددی اکثریت ہے، ہم حکومت کی دعوت اس کو دیں گے کہ آپ حکومت بنائے، خود ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے.
اگر ہمیں حکومت کا کوئی شوق ہوتا تو ہم وزارت لیتے، ہم نائب وزیر اعظم لیتے، ہم وزیر خارجہ لیتے. لیکن سر ہمیں گورنرشپ تو آپ نے حکومت لی کا ہوئی ہے، کوئی دیکھیں شوق نہیں ہے. گورنرشپ آپ نے لی ہوئی ہے، اس کے بعد بلوچستان میں وزیر اعلیٰ آپ کے، حکومت آپ کی، اس کے علاوہ جو ہے وہ سینٹ کی چیئرمین شپ آپ کے پاس ہے، صدر مملکت آپ کے ہیں، تو یہ کی پوسٹیں تو آپ کے پاس ہیں نا، آپ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. دیکھیے بھائی، یہ ہمارا حق ہے، قوم نے مینڈیٹ دیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ کے حکم کے بغیر گورنر اپنے ناک سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو زرداری صاحب نے خود یہ اختیارات پارلیمان کے حوالے کیے تھے، اس کے بعد وزیر اعظم کے بغیر صدر اپنے ناک سے مکھی جو ہے نہیں اڑا سکتے ہیں. حکومت کہتے ہیں ایگزیکٹیو کو، کیبنٹ کو، جو فیصلے کرتے ہیں. فیصلے پریزیڈنسی میں نہیں ہوتے ہیں، گورنر ہاؤس میں، وہ کیبنٹ کے میٹنگ میں ہوتے ہیں اور کیبنٹ ان چیزوں کو پاس کرتے ہیں. ہم تو صرف سسٹم کے لیے تھے اور ہم نے دعوت دیا پی ٹی آئی کو کہ آپ کا عددی اکثریت ہے، اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو ڈی جی آئی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، ہم تو آرمی چیف کے ساتھ بات کریں گے، ہم تو سیاستدانوں سے ملتے نہیں ہیں، ہم تو سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے ہیں. تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا اور شرائط کے ساتھ کیا. ہم نے اس کو لکھی ہوئی شرائط دی کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے لیکن اگر آپ اس راستے سے جائیں گے. اور اس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ معیشت کے لیے ہم نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا خرچے کم کرے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری خرچ کم کرے، عدلیہ کے غیر ضروری خرچے کم کرے، بیوروکریسی کے غیر ضروری. دوسرا ہم نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ ایگریکلچر پہ توجہ دے دے. دیکھیں ایگریکلچر آپ کا وہ انڈسٹری ہے جو 6 مہینے بعد آپ کو ریزلٹ دے گا. آج آپ نے، میں خود کاشتکار ہوں، جی آج آپ نے فصل بویا، 6 مہینے بعد وہ آپ کو کیش دے گا. تو ہم نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو لیکن جلدی چڈان بینیفٹ دے گا، صاحب دوسرا یہ کہ مجھے کسان ایک کو اگر چیز آپ فائدہ دیں گے. ایک سیکنڈ جی، میں بہت دیکھیں ضروری بات وقت مکمل مختصر ہے، کرنا وقت چاہتا ہوں، مختصر ہے، آپ بہت کا ضروری پوائنٹ آ گیا. بات ہے. میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا، میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا، 10 سیکنڈ میں نے چلیں جی 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 10 سیکنڈ بات مکمل کریں، بات مکمل کریں، بات مکمل اگر کریں. ایگریکلچر اگر آپ کا اچھا ہو جاتا ہے تو جی ایک تو یہ کہ آپ کے ملک کا ڈالر آئے گا اندر، کیونکہ آپ باہر اس کو بیچیں گے. لیکن اگر ابھی آپ کی گندم کم ہوئی تو ایک آپ کے ملک سے ڈالر باہر جائے گا، دوسرا یہ کہ جو فائدہ آپ کو کسان کو پہنچنا تھا وہ باہر کے کسان کو آپ نے دے دیا. تو ہم نے تو حکومت کو ہر وقت یہی کہا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ توجہ دے دی. تو ہم تو حکومت کے ساتھ شامل ہیں صرف سسٹم کو چلانے کے لیے، نہ کہ نہیں کوئی دیکھیں وزارت اخذزادہ لینے کے چٹان لیے اور صاحب، اگر اقتدار کے آپ لینے حکومت کے کے لیے. ساتھ شامل ہیں، آپ ایڈوائز کر رہے ہیں حکومت کو، تو ایز اے الائز آپ ان کے اتحادی ہونے کے ناطے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ نے مشورہ دیا اخراجات کم کریں، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو باہر کے دورے ہو رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے، ٹھیک ہے ضروری ہیں وہ دورے، اب ملک کی اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں ضروری ہے دورے کریں، لیکن پورے اہل خانہ کو لے کر جا رہے ہیں، اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ نے کہا جی جوڈیشری پر جو اس وقت اخراجات انہیں کم کیا جائے. آپ نے دیکھا وہاں پر سب کی تنخواہیں کتنی پرسنٹ بڑھ گئی، پارلیمنٹ کی تنخواہیں کہاں پر. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اتحادی ہونے کے ناطے حکومت کو کسی کام سے روکا ہے. آپ اگر دیکھیں کناز کا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، گندم کا معاملہ ابھی آپ خود بات کر رہے ہیں. جب آپ کی کسی وجہ سے کسی بات پر سنوائی نہیں ہو رہی، آپ اپنی بات منوا نہیں پا رہے، تو پھر کیسے لائزاں؟ اس کا جواب آپ سے میں دوبارہ لوں گا. میں صرف ابھی نقوی صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، یہ میں آپ سے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے اس کا جواب لوں گا. اچھا نقوی صاحب، آپ نے بات کی، ابھی چٹان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ دو حکومتیں مل کر آپس میں حکومتیں بنائیں، دو پولیٹیکل پارٹیز مل کر، لیکن اس وقت آپ نے کہا جی آپ کہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سیاسی پلیٹ فارم پر نہیں آنا چاہتے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ جو حالات ہیں جس پر ظاہر ہے آپ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، ابھی گندم کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں پھر آپ بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ نے جمہوری طاقتوں سے بات کرنے کے علاوہ آپ نے کہا جی ہم کہیں اور بات کریں گے. دیکھیں یہ بات پچھلے 1 سال نہیں 2 سال سے چل رہی ہے. جی ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم جمہوری قوتوں سے بات نہیں کریں گے.
ہم کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے جو فیصلہ کرنے کی صورتحال میں ہوں. آج آپ اس ملک کو دیکھ لیجئے, کل ایک اوورسیز کانفرنس ہوئی, اس سے پہلے ایک اس ملک کے اندر جی مائنز اینڈ منرلز کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جو ہیں وہ آ کے تقریر کر رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب ایسے شکریہ اور تعریف کر رہے ہیں کہ حکومت جیسے وہ چلا رہے ہوں. آپ ان سے سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ کون سا پاکستان کا آئین ہے جس کے اندر فوج کے جنرل کو یہ اتنی طاقت نہیں؟ مل گئی ہے؟ دیکھیں نقوی صاحب, جہاں پر ملک کے لیے کنٹریبیوشن ہے, اگر وہ ایز سپاہ سالار کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ملک کی بہتری کے لیے, اور ملک کی بہتری اس کے پوزیٹیو ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں, تو پھر اس پہ تو کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے نا, ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے اس میں. یہ چمران اس ملک کے اندر پچھلے 77 سال سے دیا جا رہا ہے, تبھی ہماری غربت کا یہ حال ہے. یہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, بھائی آپ اپنا کام اچھا کیجئے, جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیجئے. یہ نہیں ہو سکتا, ہر چیز میں ٹانگ اڑانی ضروری ہے. کیا یہ کیوں لکھا ہے آئین؟ پھر تو جج صاحب کو بھی آ کے کہنا چاہیے میں ملک کی خاطر کام کر رہا ہوں, اور اس لیے مجھے بھی فورن پالیسی میں بھی انٹرفیئر کروں گا. یہ تو کوئی نہیں بات دیکھیں نہیں. نقوی صاحب, اس پہ تو پھر سوالات, جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ کی جانب سے بھی بڑے شکریہ ادا کیے جاتے تھے, وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ایک منٹ, جی جب نواز شریف نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا, وہ کس سے کہہ رہا تھا؟ عمران خان سے کہہ رہا تھا. سر آپ کی حکومت تھی, پرائم کس سے منسٹر کہا آپ تھا کے مجھے تھے, کیوں؟ آپ اس وقت باقاعدہ جو بھی کس سے ڈیسیجن ہوتے کہا تھے, تھا؟ دیکھیں آپ کے جو بھی آپ تو ڈیسیجن ہوتے حکومت تھے میں اس تھے. وقت آپ کی جو قیادت تھی وہ اس وقت انہی ڈیسیجن کو بیک کرتی تھی. اس وقت کس سے جی نکالا تھا اسے؟ عدالتوں نے نکالا تھا, ظاہر ہے عدالتوں کے فیصلے تھے وہ, چاہے بھی کتنے بھی ابھی ان پر ہم سوالات اٹھا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن عدالتوں کے فیصلے تھے. عدالتوں کے فیصلے تھے. جی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے آنکھوں پہ آج کالا چشمہ پہنا ہوا ہے, تو مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے. اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر ذمہ دار جو تھے, اصل میں ذوالفقار علی بھٹو ذمہ دار تھے پاکستان کے ٹوٹنے میں, اور یحییٰ خان کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا. جمہوریت کی تو کوئی پامالی ہوئی نہیں تھی. آج بھی جو ہے نقوی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حکومت آپ کی تھی, کیا آپ ان ڈیسیجنز کے خلاف بولے؟ آپ کو پھر بولنا چاہیے تھا نا, آپ کی قیادت کو بولنا چاہیے تھا, وزیر اعظم صاحب کو بولنا چاہیے تھا. آپ نے بات کی اپنے 3-3.5 سال اقتدار میں, تو آپ کی جماعت نے کوئی بات نہیں کی. جناب میں بلوچستان میں بے چینی ہے تو اس کی ذمہ دار کوئی نہیں ہے, بگٹی صاحب کی حکومت ہے, اس سے کہ وہ لوگوں کی بے چینی کا حساب نہیں کر سکتے. نہیں, آپ اس سوال کا جواب, کیونکہ آپ کی حکومت تھی اس وقت, آپ اگر بولتے تو پھر بات ہوتی, پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کی جماعت نے اپوز کیا, پھر ہم کہہ سکتے تھے. جب نواز شریف کی حکومت تھی اور زرداری کی حکومت تھی, جب ڈرون کے حملے پاکستان کی سرزمین سے ہو رہے تھے, تو اس کے اندر کوئی کسی کا کردار نہیں, تو وہ کردار سیاستدانوں کا ہوتا ہے. ملک جب سنوارا جاتا ہے جی وہ کردار فوج کا ہوتا ہے. شکریہ بہت بہت. چلیں میں چٹان صاحب کی طرف آؤں گا. جی چٹان صاحب, آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ کیا آپ حکومت کو کسی بات پر کنونس کر پائے ہیں؟ کوئی بات آپ کی حکومت نے ابھی تک مانی ہے؟ آپ مین الائز ہیں, اتحادی ہیں, تو پھر آپ کا کردار کیا ہے جب آپ کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی؟ دیکھیں جی, کچھ باتیں تو ہم نے ان سے منوائی ہیں, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جو باتیں ہیں ہم مایوس نہیں ہیں, ہم ان سے منوا دیں گے, کیونکہ ہم حکومت کو جو مشورے دے رہے ہیں وہ کوئی ذات کے لیے دے رہے ہیں, وہ اس ملک کے لیے دے رہے ہیں, عوام کے لیے دے رہے ہیں, اور اگر یہ حکومت کرے تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت کو جائے گا. میں نقوی صاحب کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, اور ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے جی ہمیشہ میں نے اس کے لیے جدوجہد کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں ایک آئین بنایا ہے. یہ آئین جو ہے اس میں ہر ادارے کی اختیارات کا تعین ہے, اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے, ہر ادارہ اپنا کام کرے. صحیح. لیکن نقوی صاحب بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. آج ان لوگوں کو آج شہباز بھی یہی کہہ رہے ہیں چٹان صاحب, آج شہباز شریف بھی یہی کہہ رہے ہیں.
سر ہم جی اپنی غلطی آپ کی مان بات لیتے ہیں. میں نے میں آپ کی اپنی بات کو میں نے غلطی نہیں مان کاٹا لیتا تھا. ہوں. آپ بھی کہہ دیجئے کہ آج شہباز غلط کہہ رہا ہے. نہیں آپ غلطی نہیں مان رہے ہیں نا. آپ غلطی اس لیے نہیں مان رہے ہیں, ایک تو آپ کا ذات ہے, ایک پی ٹی آئی ہے. آپ کا ذات کا تو ہم مانتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی کلمہ حق کہا تھا, لیکن اگر آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو وہ آج بھی در بدر پھر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرے بات کروائے. کل اعظم سواتی جیل سے نکلا اور قرآن اٹھا کے, اللہ کا اتنا بڑا کلام اٹھا کے انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے بات کریں. تو اگر آپ لوگ آئندہ کے لیے کہتے کہ ہم سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم سیاستدان مل کے یہ جدوجہد کریں گے کہ آئندہ وہ آنے والا الیکشن صاف ہو, شفاف ہو, جو ہارے جو جیتے وہ دونوں تسلیم کرے. اگر آپ کہتے کہ آؤ ہم سیاستدان مل بیٹھتے ہیں اور اس طرح کا اور ایک آپ کی جماعت کی جانب ادارہ سے تو آفر بھی بناتے کی ہیں گئی کہ تھی وہ کہ ہم جج مل کر حکومت جرنیل بناتے ہیں. جرنلسٹ. چٹان صاحب, آپ کی حکومت کی جانب سے کوشش بھی کی گئی تھی. ایک منٹ سر, جی ایک منٹ, وہ تو میں نے شروع میں بتا دیا. اگر آپ کا پارٹی ہو, عمران خان آج بھی کہے کہ ایسا ادارہ بناتے ہیں کہ جج جرنیل جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے, اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے, تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں آپ کو پچھتاوا ہے. تو آپ لوگوں تو اب بھی اس جدوجہد میں لگی ہوئی ہیں, آپ کا لیڈر اس جدوجہد میں لگا ہوا ہے کہ ہم کچھ کریں. ایک بل بھیجا گیا ہے خیبر پختونخوا کو منرل اینڈ مائنز کا. بالکل. اگر یہ بل پاس ہوا جس طرح کا بھیجا گیا ہے اور جس طرح سے گنڈاپور صاحب نے اپنی صوبائی کابینہ سے پاس کیا ہے, تو خدا نخواستہ پختونخوا صوبہ جو معدنیات سے مالا مال ہے, اس کا وہ حشر ہو جائے گا جو یوکرین کا ہوا ہے, جو کانگو کا ہوا ہے, جو چیلی کا ہوا ہے, کہ ماحولیاتی تباہی پختونخوا کی ہوگی, اور پختونخوا جو ہے غیر ملکی کمپنیوں کا نشانہ, استحصال کا نشانہ بن جائے گا, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ غیر ملکی کمپنیوں کو اور اشرفیہ کو جائے گا. اور وہ بل آپ کے وزیر اعلیٰ نے اپنے کابینہ سے پاس کروایا ہے. تو دیکھیے, اگر آپ کا لیڈر مخلص ہے تو وہ آ کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, تاکہ ہم آنے والے ٹائم کے لیے فیصلے کریں کہ آنے والے الیکشن کو صاف اور شفاف یقینی بنائے. یہ سیاست سے انتقام, گالم گلوچ, اس کو ہم نکال لیں, سیاست میں مداخلت کا راستہ روکے. تو یہ کام ہم کریں اگر مخلص ہے. لیکن نہیں, پی ٹی آئی کا تو کل جس طرح کا کوشش تھا, جس طرح کا اپنا اسمبلی ایک کرنل سے چلا رہا تھا, جو کہ جنرل باجوہ کا کہہ رہا تھا کہ تا حیات ہم آپ کو آرمی چیف بنانے کے لیے تیار ہے, وہی جدوجہد, وہی اسٹرگل آج بھی ہے. عمران خان کا نیریٹو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرے, لیکن صرف میرے لیے کرے. میرے لیے اگر سیاست میں مداخلت کیا تو وہ حلال ہے, اگر میرے لیے نہیں کیا تو وہ حرام ہے. تو ہمارا تو یہ یہ سیاست اب نہیں ہے. چاہیے ہم تو موقع, آپ کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. دیکھیں وقت مجھے بڑا بھی کم ہے. چٹان صاحب آپ کا بڑا تفصیلی موقف آ گیا ہے, اب وقت ہمارے پاس کم ہے. جی نقوی جی صاحب, کریں بالکل نقوی یہی صاحب, چیز. بالکل آپ بات کریں. جی جی نقوی چٹان صاحب. صاحب, آپ کے بلوچستان وہ صوبہ ہے جس میں کے پی سے زیادہ منرلز ہیں, اور آپ کی حکومت اور آپ کی اسمبلی نے دونوں یہ بل پاس کر دیا ہے. تو وہ بات کہے جس پہ آپ نے اپنی چیف منسٹر کو, پہلے ہم نے تو اپنے والے کو روک لیا ہے, ہم نے تو کہہ دیا یہ بل پاس نہیں ہوگا ابھی جب تک یہ پورے طور پہ اسٹڈی نہیں ہوگا. آپ تو پاس کر چکے. آپ بات کرتے ہیں ہم نے باجوہ صاحب کو تا حیات بنانے کی بات کی ہے. بھائی جان, آپ جس اسمبلی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی رونق بلاول بھٹو زرداری ہیں, جنہوں نے 26 ترمیم پاس کی ہے, اس کے بعد پریزنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹینیور 5 سال کا کر دیا, اور اس کے ساتھ اس کو 2 ایکسٹینشن ملنے کی بھی ہو گئی. آپ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں, عوام سے جھوٹ بول سکتے ہیں, اور اس حد تک آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. کل ایک الیکشن ہوا ہے سندھ کے اندر, پڑھ لیجئے. آپ کا خود چیئرمین کا الیکشن پنجاب میں جو ہوا, اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی کہ وہ فارم 47 کی حکومت ہے, وہ نہیں جیتا ہوا تھا. جو پیٹرن کی رپورٹ آئی تھی جس میں اس نے ڈیٹیل آڈٹ کیا تھا, آپ نے کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ آپ کے صوبہ سندھ کے اندر کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر نے کہا
کہ میں جیتا ہوا نہیں ہوں، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا. آج ثانیہ نشتر جو ہے اس کو ریزائن کیے ہوئے 3 مہینے ہو گئے، اس کا الیکشن نہیں ہوگا. تاج حیدر اللہ میاں ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا کرے، نہایت اچھے اور شفیق انسان تھے، دوست تھے. آپ ان کا الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا، اس کا شیڈیول. اسے جمہوریت کہتے ہو. آپ کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ. پی ٹی آئی کو لیول پلئنگ فیلڈ میں نہیں تھی اس الیکشن میں. آپ کس چیز کی بات کرتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو یہ رویے اختیار کرے رہو گے تو کل پی 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 احتساب میں نہیں آئے گی ان لوگوں کے؟ خوش رہو. یہی تو مسئلہ ہے نقوی صاحب، یہی تو ایشو ہے. جب کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہی ایشوز تھے، یہی ایشوز تھے اس وقت. You keep on saying this idiotic phrase that جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو نہیں کیا، تو آئندہ یہی کر کر کے اب پی ٹی آئی کی حکومت جب آئے گی تو وہ کہے گی پی ایم ایل کی حکومت تھی، پی پی پی. یہی ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ اسے چینج کوئی نہیں کرتا، تبدیل نہیں کیا جاتا. بات کرے آپ اصول کی بات کریں. جی اصولی طور پہ پی ٹی آئی نے غلطی کی تو پی ٹی آئی بھی غلط ہے. بالکل. اگر آج غلطی ہو رہی ہے تو آج یہ بھی غلط ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر کہیے یہ بات. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ غلطی سب سے ہوئی ہے. کیا پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا جب مسلم لیگ نے ایوب خان کو اپنا صدر مان لیا تھا؟ کیا وہ غلطی نہیں تھی؟ جب نواز شریف نے سازش کر کے جنیجو کو ہٹایا اور ضیاء الحق کو اپنا باپ کہا تو وہ غلطی نہیں تھی؟ بالکل. جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کو ڈیڈی کہا تو وہ غلطی نہیں تھی؟ آپ عمران خان کو کوٹ کرتے، میں سب کو بتاتا ہوں کہ کس کس سے ڈیڈی اور باپ کا ہے. تاریخ کسی کو نہیں بھولتی، اور اب تو آپ کا میڈیا بھی کسی کو نہیں بھولنے دیتا. یہ ضروری ہے کہ اس قوم کی تمام سیاسی نقوی صاحب اس کا یہی حل ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہوں تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. یہ چیزیں اس وقت بھی یاد ہوں جب ہم اقتدار میں ہوں. ہمارا ٹائم بالکل مختصر رہ گیا، آپ مختصر کریں. میں آخری پھر کومنٹ چٹان صاحب سے لوں گا. جی جی. اور ایک ایس پی پولیس جو ہے اس کو کہتے ہیں بھاڑ چول میں جائے تمہارا آرڈر. اس ملک کو جمہوری کہتے ہیں آپ، اور کیا کرتے ہیں یوسف رضا جیلانی صاحب؟ چلے ٹھیک ہے. نقوی صاحب آپ کا ڈیٹیل سے پوائنٹ آف ویو آ گیا. چٹان صاحب مختصر، کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، کیا رسپونڈ کریں گے آخر میں، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے جی، نقوی صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ میں نے نقوی صاحب کو بتا دیا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میں کوئی آئیڈیل جمہوریت ہے، لیکن ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو تب کہیں جب آپ اپنا ارادہ بدل لیں. آپ کا لیڈر نے تو ارادہ نہیں بدلا ہے، وہ تو آج بھی اس کوشش میں ہے کہ لینا چھوڑیے نا اگر یہ جمہوری نہیں ہے. دیکھیے یار نقوی صاحب بات کرنے دیں. جو لوگ بینیفیشری ہیں، میں نے اگر آپ بینیفیشری نہیں رہے، ہم آپ کے ساتھ بات اچھا نقوی صاحب بات کرنے دیں. چٹان صاحب کو بات تو کرنے دیں. پڑھے لکھے بندے ہیں، یہ اور بات ہے کہ یوتھیا ہے، لیکن کوئی اس طرح اپنے طریقے سے اپنے باری پہ بات کرے. نہیں آپ بات کریں، چٹان صاحب آپ بات کریں. جی آپ بھی برداشت کریں. جی بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیڈر جو ہے وہ تو آج بھی اس جدوجہد میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، تو وہ کس وجہ سے کہتے تھے میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں، پھر اس کا پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. لیکن جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے اور انہوں نے اقتدار میں لات ماری تھی کرسی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بنایا تھا، اس کے بعد ایک دن غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جی ناظرین، بیسیکلی بات ہو رہی تھی اور چٹان صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم اقتدار میں ہوں تو تمام وہ نکات اور تمام وہ چیزیں ہمیں اس وقت بھی یاد رکھنی چاہیے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو بھی پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون ہو. جب اقتدار میں ہو تو اگر جمہوریت کے اصول اس وقت بھی یاد رکھے جائیں تو پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں دوسروں پر انگلی اٹھانے کا جو ہے وہ موقع ملے، کیونکہ جب اقتدار میں پاکستان تحریک انصاف تھی تو وہی ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اب جب دوسری حکومت آئی، پاکستان
مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی تو ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو بیسیکلی یہ چیزیں ہماری جمہوریت میں چلتی آ رہی ہیں، لیکن تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں بیٹھ کر ایک پیج پر آ کر تمام ان جمہوری مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.